الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ غسل کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ کون سے وہ ایسے کام ہیں جن کو انسان سر انجام دے یا انسان سے صادر ہو جائیں تو انسان پر وضو کرنا واجب ہے؟ یہ ہے آج کا سوال۔ جواب اس کا یہ ہے کہ غسل جن چیزوں سے واجب ہوتا ہے ان میں سب سے پہلے شہوت کے ساتھ منی کے انزال سے، خواہ حالت بیداری میں انزال ہو یا نیند میں یا نیند کی حالت میں انزال ہو، اس صورت میں انسان پر غسل واجب ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ شہوت کے ساتھ منی کے انزال سے، خواہ حالت بیداری میں ہو یا انزال نیند میں ہو، ان دونوں صورتوں میں انسان پر غسل واجب ہے۔ آگے خواہ شہوت محسوس نہ بھی ہو، کیونکہ سوئے ہوئے انسان کو احتلام ہو جاتا ہے مگر اسے شہوت محسوس نہیں ہوتی۔ منی جب شہوت کے ساتھ خارج ہو تو غسل ہر حال میں واجب ہے۔ ایک نمبر۔ جماع یعنی اس سے مراد اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اور ہم بستری کرنے سے انسان پر غسل ہو جاتا ہے۔ جب ختنے کے ساتھ ختنہ ملے تو غسل واجب ہوتا ہے، بے شک انزال نہ بھی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انما الماء من الماء، پانی کا استعمال پانی نکلنے سے ہے، کہ اگر ختنے سے ختنہ مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی غسل اس صورت میں واجب ہوگا جب انزال ہو، اور دوسری صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جاہدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل۔ صحیح بخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اس کی چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھے اور اس کے ساتھ جماع کے لیے کوشش کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال نہ بھی ہو۔ یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ انزال کے بغیر جماع کے بارے میں کیا حکم ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ انزال ہونا شرط ہے پھر غسل، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ جب انسان اس کے چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھے اور کوشش کرے، یعنی ختنے سے ختنہ مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ انزال کے بغیر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے رہتے ہیں اور کئی ہفتے اور مہینے گزر جاتے ہیں، وہ ذرائع جہالت غسل نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ واجب ہے کہ انسان ان تمام کے حدود کے بارے میں اس کو علم ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے۔ بہرحال مذکورہ بالاحادیث کے پیش نظر مذکورہ
جو حدیثیں ہم نے بیان کی ہیں ان کے پیش نظر انسان جب اپنی بیوی سے مباشرت کرے اور انزال نہ بھی ہو تو اس پر اور اس کی بیوی دونوں پر غسل واجب ہے۔ تیسرے نمبر پر حیض اور نفاس کا خون نکلنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورت کو جب حیض آئے اور پھر ختم ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ وہ نجاست سے ہے، تو کہہ دو کہ وہ نجاست سے ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ، کیونکہ شک نہیں کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو اس لیے حیض سے اور نفاس سے پاک ہونے کے لیے بھی غسل واجب ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کو حکم دیا کہ جب وہ بے قدر حیض بیٹھ جائے تو غسل کر لے۔ نفاس والی عورتوں کے لیے بھی واجب ہے کہ جب نفاس ختم ہو جائے تو وہ غسل کرے۔ اس بارے میں ہم نے ایک ویڈیو پہلے ریکارڈ کر چکے ہیں کہ نفاس کا اور کیا حکم ہے۔ نفاس اصل میں اس خون کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو آتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے حکم نفاس اور حیض والی عورت کے بارے میں۔ تو اس لیے آگے ہم چل کر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس شخص کو عرفہ کے میدان میں حالت احرام میں اس کی سواری نے نیچے گرا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا تھا، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اغسلوا بماء وسدر وکفنوہ فی ثوبہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں فرمایا کہ جو عورتیں حیض سے فارغ ہوتی ہیں یا نفاس سے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پانی میں پتے بیری کے ڈال لیا کریں، اس سے جسم میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس دور میں تو بے شمار شیمپو وغیرہ نکل آئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ مردے کو میت کو غسل دینے کے بارے میں بھی یہ فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور اس کے 2 کپڑوں میں ہی اسے دفن کر دو، کہ جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے احرام کے اسی میں اس کو دفن کر دو، قیامت کے دن وہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ تو کہتے ہیں ان حدیث کے پیش نظر ان علماء نے کہا ہے کہ موت بھی موجب غسل ہے، لیکن اس وجوب کا تعلق زندہ لوگوں سے ہے، کیونکہ موت کی وجہ سے مردہ انسان مکلف نہیں رہتا۔ البتہ زندہ لوگوں کے لیے یہ واجب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے وہ اپنے مردوں کو یعنی اپنی میت کو غسل دیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ ایک اس میں اصل میں یہ بات کہنی چاہتے ہیں کہ جو میت ہے اس کو بھی غسل دینا ہے، اس پر غسل واجب ہوتا ہے، لیکن وہ وجوب میت پر نہیں، وہ تو اپنے آپ کو غسل نہیں نہ دے گی۔ جو اس کے ورثاء ہیں، جو اس کے پیچھے اس کے رشتہ دار دوست احباب ہیں، وہ اس کو غسل دیں گے، واجب ہے۔ تو اس لیے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ غسل دیتے وقت
بیری کے پتوں کا استعمال کریں، کیونکہ روح نکلنے کی وجہ سے انسان کا جسم اکڑ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی حکمت سے بیری کے پتوں میں چکناہٹ پائی گئی کہ جس کی وجہ سے انسان کا جسم نرم اور ملائم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بیری کے پتے استعمال کیے جائیں۔ نفاس اور حیض والی عورت بھی بیری کے پتے استعمال کرے تو اس میں نرمی اور جسم میں ملامت یعنی ملائم پن پایا جائے گا اور وہ نرم ہو جائے گا۔ تو یہ تعلیمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کے واجب ہونے میں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔